غوث پاک کی طرف آواز آئی بادل کے ٹکڑے سے، اے عبد القادر، آج سے تیرے لیے نماز معاف ہے، سارے جتنے تمہارے لیے حرام چیزیں تھے حلال ہو گئی۔ غوث پاک نے جلال میں کہا یہ آواز رحمان کی نہیں، یہ شیطان کی ہے۔ کوئی چیز کسی کے لیے قیامت تک حرام حلال نہیں ہو سکتی جس کو میرے مصطفیٰ نے حرام کیا ہو۔ جو نبی پاک نے حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اس میں عبد القادر جیلانی کیا اور کوئی اور کیا، غوث پاک فرماتے یہ آواز شیطان کی ہے۔ اور دوسری چیز، آج سے میرے لیے عبادت معاف ہو گئی۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو سید الانبیاء کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کے لیے کیسے ہو سکتی؟ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب کریم نے ہمارے درمیان اس طرح سے رکھا ہے کہ ہمارا ہر کام اور ہماری ہر شے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے اس کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہے تو وہ یوں ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ہماری زندگی حضور کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے سفر کا کوئی حصہ اور نہ ہی کوئی منزل حضور کے نام کے بغیر ہو سکتی ہے۔ جو چاہے دین سے باہر کچھ بھی کر لو، دین کے اندر حضور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بھی حصہ ہو سکتا ہے تو ناممکن ہے، پاسبل نہیں۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یوں فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی کا مطلب جو کہتا ہے کہ اب مجھے نبی کی حاجت نہیں ہے، اگر مجھے رسول کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، جو یوں کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اولو العزم پیغمبر ہے، وہ جلیل القدر پیغمبر ہے جن کی آزمائشیں صبح قیامت تک یاد کی جاتی رہیں گی، جن کے بیٹے کا ذبح ہونے کا اور جن کے بہت سارے ایسے کردار جو حج اور عمرے میں ادا کیے جاتے ہیں، ان کی زندگی پاک کا ایک بہت اہم واقعہ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن بھڑکتی ہوئی آگ نے آپ کا کچھ نہ بگاڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ سے باہر آئے۔ آپ کو پتہ ہے مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں اس وقت نور محمدی جگمگا رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہی کہا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لٹائے تو وہ تیز چاقو ان کے ہاتھ میں تھی کہ وہ پتھر کو مارتے تو دو ٹکڑے ہو جاتے تھے، پتھر کٹ جاتا تھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے پہ چلاتے تو چلتی نہیں تھی، گلا کٹتا نہیں تھا۔ 3 مرتبہ کوششیں کی ابراہیم علیہ السلام نے، گلا کٹا نہیں، اور پتھر پر مارتے تو پتھر کٹ جاتا تھا۔ مفسرین فرماتے وجہ وہاں پر بھی یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی موجود تھا، ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں آنا باقی تھا۔ ہر جگہ جلوے مصطفیٰ کے دیکھو گے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کو نبی کی حاجت ہے تو ہم اور تم کیا ہے؟ امتی ہیں۔ ہمیں بغیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں پر کوئی چیز حاصل کرنا پاسبل نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در۔ بخدا مطلب قسم خدا کی، بخدا کا مطلب ہوتا ہے قسم خدا کی، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اردو ہارڈ ہے لیکن سمجھ لے تو سمجھ میں آ جائے۔ مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہاں جاؤ گے؟
نہیں اور کوئی مفر مکر. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے میں بہت پہنچا ہوا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں میرا بڑا مقام ہے, کوئی اپنے آپ کو ولی بھی ثابت کرتا ہو, یا کچھ لوگوں نے مل کر کے کسی کو ولی اللہ بنا دیا ہو, سب کان کھول کر کے سن لے. کوئی ولی کب بنتا ہے, کوئی اللہ کا ولی کیسے مشہور کر دیا جاتا ہے. لوگوں کے ڈھکوسلے سے کوئی ولی نہیں بنتا, کسی کے چھلے انگوٹیاں پہننے سے ولی نہیں بنتا, بالوں کے لٹھے بنا لینے سے ولی نہیں بنتا, حتیٰ کہ اگر کوئی پانی پہ چل کے دکھائے تو بھی ولی نہیں بنتا, ہوا میں اڑ کے دکھائے تو بھی ولی نہیں بنتا. میاں یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں میں کہہ رہا ہوں, یہ تو قوم پاگل ہے جو سگریٹ پینے والے اور تمباکو والے کو بھی بنا لیتی ہے. حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایسی وابستگی. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں امام عشق و محبت, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو حضور کے دربار کا نہیں ہے تو پھر اللہ کے دربار کا نہیں ہو سکتا. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو. اگر حضور کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی کہتا ہے اللہ کا ولی ہے تو وہ سب سے بڑا دجال ہے, وہ جھوٹا ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے کون پیر ہے؟ پیرانے پیر غوث العظم دستگیر, جن کی کرامات پر ہم اور تم تو چھوڑو, جو اولیاء کرام کے متعلق آئیں کائیں کرتے ہیں وہ بھی غوث پاک کو ولی مانتے ہیں. ہاں, شیخ ابن تیمیہ اہل حدیث کے بہت بڑے امام شیخ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اگر کثرت سے کسی کی کرامات ثابت ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی. ان کے متعلق کہہ رہا ہوں جن کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے, سارے مانتے ہیں. وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ بن گیا ہے. کسی اور کے اوپر بن جائے تو پھر پتہ نہیں وہ کیا سمجھ لے اپنے آپ کو. وہ بادل کے ٹکڑے سے آواز بھی آنے لگی, بات بھی ہو رہی ہے, اے عبد القادر آج سے تیرے لیے سارے حرام حلال کر دیے گئے, آج سے تیرے لیے نماز معاف کر دی گئی. اتنی عبادت تم نے کی ہے. سرکار غوث پاک نے عبادت بھی اتنی کی تھی. اگر کوئی 100 رکعت پڑھ کر کے تھک جائے اور وہ سوچے کہ مجھے کہیں سے آواز آئی تو اس کو لگتا ہے ہاں پکا میری قبول ہو گئی ہے, 100 تو پڑھا ہو. غوث پاک تو 40 سال تک پوری رات عشاء سے لے کر فجر تک کھڑے رہے, 40 سال تک. ہڈیاں نکل آئی تھی جسم سے, ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے اور ایک گلاس پانی سے افطار کیا کرتے. اور اتنی کثرت سے عبادت کے بعد اگر آسمان سے آواز آئے تو بندے کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میری تو عبادتیں اتنی ہیں, ہو سکتا ہے ڈائریکٹ میرے پاس اللہ کی طرف سے بات آ رہی. لیکن غوث پاک کی طرف آواز آئی بادل کے ٹکڑے سے, اے عبد القادر آج سے تیرے لیے نماز معاف ہے, سارے جتنے تمہارے لیے حرام چیزیں تھے حلال ہو گئی. غوث پاک نے جلال میں کہا یہ آواز رحمان کی نہیں, یہ شیطان کی ہے. کوئی چیز کسی کے لیے قیامت تک حرام حلال نہیں ہو سکتی جس کو میرے مصطفیٰ نے حرام کیا ہو. جو نبی پاک نے حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے, کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اس میں عبد القادر جیلانی کیا اور کوئی اور کیا. غوث پاک فرماتے یہ آواز شیطان کی ہے. اور دوسری چیز, آج سے میرے لیے عبادت معاف ہو گئی. غوث پاک فرماتے ہیں جو سید الانبیاء کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کے لیے کیسے ہو سکتی. یہاں تو بہت سارے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں اور تصور میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دیوانے لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. سوچو تو صحیح, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم چاہتے ہو, کچھ لوگوں نے ایسے گمراہ کر رکھا ہے لوگوں کو. یاد رکھنا میرے عزیزو, ولایت کی کسوٹی شریعت مصطفیٰ ہے. حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. ولایت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہو. پیر ہو تمہارا, ولی ہو کوئی, ایسے کا دامن آنکھ بند کر کے تھام لینا جو تمہیں آنکھ بند کر کے سیدھے مدینے پہنچا دیتا ہو, حضور کی محبت تمہارے سینے میں ڈالتا ہو. باقی جھولا چھاپ ہے سب, باقی سب چندہ چھاپ ہے. دنیا میں ایسے ڈھکوسلے بہت ہوں گے, شیطان خضر کی لباس میں گھومتا ہو,
اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے. اور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو عبادت اللہ کے نبی سید الانبیاء کے لیے معاف نہیں ہوئی میرے لیے کیسے معاف ہو سکتی؟ یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان کی آواز ہے. بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، تو پھر کسی کی چٹھی نکال کے کیوں نہیں دے سکتا؟ آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں چٹھی نکالتا ہے بابا اور سب ہمارے راز جانتا ہے. میاں شیطان بہت کچھ کر سکتا ہے. ابھی بڑا دجال جب آئے گا وہ تو بارش بھی برسا کے دکھا سکتا ہے، سبزہ اگا کے بھی دکھا سکتا ہے. حدیث پاک میں وہ بڑا دجال تو مردے کو زندہ کر کے بھی دکھائے گا. لیکن تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا. ہر گھڑی تم یہ دیکھو، یہ سارے عجائب دیکھ کر کے پاگل نہ ہو جانا، اپنے نبی کو یاد کرنا. میرا خدا رب العالمین ہے، اللہ رب العزت ہے. اور اب آپ کو میں بتاؤں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا حملہ کیا شیطان نے. کہا عبد القادر اتنا پڑھے لکھے ہو تم، اتنا پڑھے لکھے ہو، اگر اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آج تو میں تم کو گمراہ کر دیتا. آج جو میں نے کہا ہے، اب شیطان اپنی اصلیت پہ آیا. آواز جو آ رہی تھی بادل کے ٹکڑے سے کہ تمہارے لیے عبادت معاف ہے، تمہارے لیے حرام حلال ہے. غوث پاک نے جب جواب دیا تو شیطان کہتا ہے بہت پڑھے لکھے ہو تم، اور اتنا پڑھے لکھے ہو کہ آج تمہارے علم نے بچا لیا تمہیں، ورنہ گمراہ ہو جاتے آج. غوث پاک نے فرمایا ابلیس تو مجھے دوبارہ گمراہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے خدا کے فضل نے بچایا. علم تو تیرے پاس بھی تھا، علم تو تیرے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا، لیکن تو بچ نہ سکا. اس لیے میرے عزیزوں ہر گھڑی اس کا وار ہے شیطان کا، ابلیس کا ہمارے اوپر. لیکن کسوٹی ایک ہی اپنی زندگی پر رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسی کسوٹی رکھو کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. یہ ہماری کسوٹی ہو، یہ ہماری زندگی کا معیار ہو. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور تھوڑا بھی اگر کوئی دوسری جماعت کا دکھتا ہے جس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض لگتی ہے تو ہم تو اس سے دور رہتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ کا مطلب کیا ہے؟ جو شریعت چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے وہ نبی سے بیگانہ ہی تو ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا دامن چھڑانے کی بات کرتا ہے، وہ نبی سے بیگانہ ہے. ایسے کو نہ تم اپنا دوست بناؤ، نہ اپنوں کے صحبت میں اس کو رکھو. اس لیے کہ قیامت کے دن جب پکڑ ہوگی، بروں کی صحبت کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے. صرف کیوں؟ ان کی دوستی خراب تھی، دوستی برے لوگوں سے تھی. عزیزان گرامی وقار، میں بات کل ملا کر کے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہماری زندگی کا سارا دار و مدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں اتنی بساؤ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جیسے ہمیں سکھایا ہے، جیسے ہمیں تعلیم دی ہے. آپ کو پتا ہے، دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا معیار کیا ہونا چاہیے. دو چیزیں ہیں. ایک صحابی حضرت انس بن نزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں سے ایک ہیں. راز کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں. یہ وہی صحابی ہیں جو جنگ احد میں ایسے شہید ہوئے کہ ان کی شہادت کی انگلی کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا، کوئی حصہ نہیں ملا. صرف شہادت کی ایک انگلی ان کی کٹی ہوئی ملی، جس سے ان کی بہن نے دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس ہے. وہ صحابی کی بات کر رہا ہوں. جوانی کا عالم ہے، اور جوانی لوگ تو سمجھتے ہیں انگارے کا نام ہے، اندر خواہشات کا ایک طوفان ہوتا ہے. الگ الگ سب کی جوانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ صحابی رسول جس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، ان سے شادی بھی کر لیا، نکاح کر لیا. بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے، جائز محبت ہے، شادی بھی کر لیا، اور بیوی سے بہت لگاؤ تھا، جس کو کہتے ہیں عشق کے درجے کی محبت.
ہے تو بیوی ہے اور بہت زیادہ محبت کرتے اور وہ بھی محبت کرتی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن نزیر کے گھر تشریف لائے. جب بیٹھے تھے وہ حضرت انس کے ساتھ مکہ کا ایک قاصد آیا ایک خط لے کر کے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مکہ کے حالات بتاتے ہوئے قاصد نے خط دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا پڑھو خط میں کیا ہے سناؤ. انس بن نزیر نے پڑھ کر کے سنایا. اس میں مکہ والے جنگوں کی جو تیاریاں کر رہے ہیں اس کے سارے معاملات لکھے ہوئے تھے کہ مکہ والے مدینے کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے, حملہ کرنا چاہتے. اور یہ سارے حالات اس خط میں راز کے طور پر تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بند کرو انس, یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے, کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, اس کو سنبھال کے رکھو. حضرت انس نے کہا جیسا حکم سرکار کا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے نکل کر کے باہر تشریف لے گئے. ابھی باہر گئے تھے کہ انس بن نزیر کی بیوی اندر سے آئی, جس سے بے حد محبت کرتے تھے, آپ بہت عشق کرتے تھے. آئی, کہا انس حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے, کچھ راز کی باتیں ہو رہی تھی, مجھے بھی تو بتاؤ کیا بات ہوئی. انس بن نزیر نے کہا تیری محبت تیرا عشق اپنی جگہ پر, وہ میرے اور نبی پاک کے درمیان کی بات ہے, وہ نہیں بتایا جا سکتا. کتنا بھی عشق ہو کتنی بھی محبت ہو تو بیوی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میرے بیچ جو معاملات ہیں اس کو میں نہیں بتا سکتا. بیوی نے کہا کیا مجھ پر اعتبار نہیں کرتے؟ کہا پورا اعتبار ہے, یقین بھی ہے, لیکن حضور پاک کے حکم سے بڑھ کر میرے لیے کائنات میں کوئی چیز ہی نہیں. بیوی نے ہنس کر کے کیا کہا چلو نہیں بتاتے کوئی بات نہیں, میں نے سن لیا ہے دیوار کے پیچھے سے, سن لیا ہے میں نے کیا بات ہوئی ہے. کہا کیا بات ہوئی؟ کہا وہی تو مکہ والے جنگوں کی تیاریاں کر رہے ہیں, وہ خط میں یہ چیز آئی ہے. انس بن نزیر نے جیسے ہی اپنی بیوی سے یہ جملہ سنا سیدھے جا کر گردن پکڑ لی, گردن پکڑ لی اور گردن پکڑ کر کے سیدھے باہر لے کر کے آئے. کہا اس وقت تک تیری گردن سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا جب تک نبی پاک کا حکم نہیں آتا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انس کیا ہوا, کس بات کے لیے لے کر کے آئے؟ کہا آقا میں مجرم نہ ٹھہرایا جاؤں, آپ نے فرمایا تھا راز کی بات ہے, میں حفاظت کر رہا تھا, میں نے کسی کو نہیں کہا, لیکن دیوار پیچھے سے میری بیوی نے سن لیا, اور جب مجھے خبر ہو گئی کہ اس نے سنا ہے میں اس کی گردن پکڑ لیا ہوں. اگر سرکار کا حکم ہو تو میں یہاں ختم کر دوں یہ سارا معاملہ, تاکہ میں کل جرم میں نہ پکڑا جاؤں کہ نبی پاک کے راز کو افشا کرنے والا انس ہے, اپنی بیوی کی محبت کے چکر میں اپنے نبی پاک کی محبت کو داؤ پہ لگا دیا. یہ بات نہ ہے, اس لیے گردن پکڑ کر کے لایا ہوں. حضور نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ, جتنا تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے, جیسے تم رازدار ہو ویسے وہ بھی رازدار ہے, وہ صحابیہ ہے. ہاتھ ہٹا دیا اور اپنی بیوی سے مسکرا کر کے کہا جب بات آ جائے رسول اللہ کی تو پھر گردن کسی کی نہیں ہوتی, پھر کسی کی اہمیت نہیں ہوتی. یہ معیار یاد رکھو ہمیشہ, دنیا کا عشق دنیا کی محبت ایک جگہ پر, جہاں حضور کی بات آ جائے تو پھر کسی گردن کی اہمیت نہیں ہے, کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہی معیار صحابہ نے ہمیں دیا تھا, یہی معیار. اور آج جو چیزیں ہمیں روک لیتی ہیں میرے عزیزو, یہ ہمارا کمفرٹ جینے کا شوق, ہمارا آرام سے رہنے کا شوق ہمیں بہت ساری قربانیوں سے پیچھے لے جاتا ہے. کیوں نہیں بات کرتے آج کوئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اگر کتے بھونکتے ہو, کوئی خاموش بیٹھتا ہے یا کوئی خاموشی سے سنتا ہے تو صرف اس کے پاس ایک مجبوری ہے, بولوں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, میرے گھر بار کا کیا ہوگا, میرے جائیداد کا کیا ہوگا. میں پوچھتا ہوں کیا وہ صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے, ان کی جائیدادیں نہیں تھی, ان کے گھر بار نہیں تھے؟ عزیزان گرام وقار, ان کے تو ایسے تھے جن سے وہ کمال درجے عشق کرتے, محبت کرتے, لیکن جب حضور کی بات آتی تو کہتے کل جہاں ایک طرف میرے مصطفیٰ کی محبت الگ ہے, اس کا مقام الگ ہے.
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से यही दर्जे इश्क हमें सहाबा ने दिया। अगर वो चीज मुआशरे में आ जाए मेरे अजीजों, फिर तुम्हें कोई बिठा नहीं सकेगा, कोई तुम्हें झुका नहीं सकेगा। आज मुझे इस बात का एहसास है कि मैं जो बातें करता हूं इससे लोगों को तकलीफ क्यों है। बहुत सारे खतीब हैं, बहुत सारे मुकर्रिर हैं। मुझे एक साहब ने कहा था कि आप सिर्फ मुकर्रिर नहीं हैं, आप सिर्फ खतीब नहीं हैं, हमें यह देखना पड़ता है कि लोगों के अंदर इन्फ्लुएंस कितना रखता है, लोगों के अंदर अपना असर कितना रखता है। और हमने बताया असर क्या ये जुबान की वजह से होता है, जुबान तो हजारों के पास है, नहीं, असर ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत मुस्तफा की वजह से होता है। और जहां बंदा ये एहसास कर ले जाता है मेरी जिम्मेदारी है, मैं नबी का हूं और मेरी जिम्मेदारी है, मेरे अजीजों, फिर किसी खतीब और मुकर्रिर की भी उसे जरूरत नहीं पेश आती। वो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को कुर्बानियां देने के लिए किसी ने उकसाया था, किसी ने उभारा था। कैसे वो सहाबिया की बात जब मैं याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जंग के मैदान के बाद आती है हुजूर की बारगाह में, कहती है सुना है मेरा जवान बेटा शहीद हो गया, अगर आप हुक्म दें तो मैं अपने बेटे की लाश देखूं। यहां खबर आ जाए किसी के मरने की तो क्या हालत होगी, लेकिन एक मां है हुजूर से इजाजत लेकर आती है, अगर हुक्म दें तो मैं अपने जवान बेटे को देखूं। हुजूर ने फरमाया देख सकती हो, जाओ। मैदान में लाशें हैं, उसमें एक जवान बेटा खून में लथपथ उस बूढ़ी खातून का नीचे है, लाश को उठाया, कपड़े हटाया, जुब्बा हटा करके पीठ को देखा, फिर बोसा लिया और सजदा किया। जो सहाबा खड़े थे पूछते हैं अम्मा जानी क्या कर रही हो? कहती है खातून मदीने की, जब ये जवान मेरे घर से निकल रहा था मेरा बेटा, मैंने इसे वसीयत की थी, सुना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वक्त सख्त आ गया है, मुशरिकीन सख्ती से हमला कर दिए हैं, बेटा याद रखना अगर हुजूर को छोड़कर मैदान से भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। मैदान छोड़कर भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध नहीं माफ करूंगी। और मैंने सुना आज मैदान में से बहुत सारे लोगों पर ऐसे हालात आ गए थे कि उनको भागना पर मजबूरी आ गई, वो इधर उधर बिखर गए थे। मुझे डर यह था कि मेरा बेटा भी तो भागते हुए नहीं मारा गया। मैं मैदान में आकर यही तो देख रही थी, पीठ पर तीर के निशान तो नहीं है कि भागते हुए इसको पीछे से किसी ने मारा। फिर मैं सजदे शुक्र अल्लाह की बारगाह में इसलिए अदा कर रही हूं, मेरे बेटे की पीठ पर एक भी निशान नहीं है, जितने सब सीने पर खा करके मरा। वो माएँ कैसी थी, कुर्बानियां, और उनके बाद सामने बच्चों की लाशें हैं, और वो ये कहती अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा जमा मर्दी के साथ गया है। वही मदीने की खातून है, वो आती है बारगाह मुस्तफा में और अर्ज करती है या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बअदक जुलनुन, आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल की है। ऐ अल्लाह के नबी आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल की है। इसीलिए ऐ नौजवानों याद रखो, एक बार दुनिया सारी ठोकर मार दे लेकिन आमीना का लाल कभी तुम्हें तन्हा नहीं होने देगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर जगह का आसरा है, यह मेरे तजुर्बे की बात मैं बता रहा हूं। अगर ईमान ना होता, हुजूर की मोहब्बत का यह दर्जा ना होता तो हम जेल में पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए होते, किस तरह के हालात होते। मैंने एक दो नहीं सैकड़ों लोगों को पागल होते हुए अंदर देखा है, डिप्रेशन के शिकार में खुदकुशी करते हुए देखा है, और लोगों को कुफरियात बकते हुए देखा है। कोई खुदा नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई दुआ नहीं। जब नाउम्मीदी और मायूसी आती है तो लोग बिफर जाते हैं, कुफ्र बकने लगते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, और या तो फिर मेंटली इस तरह से डिसअपियर हो जाते हैं कि वो पागलपन के शिकार हो जाते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। ये सब हालात देख देख करके हमें भी एहसास होता था कि हमारा क्या होगा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर क्या होगा। जहां पूरी पूरी ताकतें बाहर लगी हो, छोटे मोटे लोग क्या कर सकेंगे। लेकिन मेरे अजीजों एक चीज सहारा देती थी, एक चीज सहारा देती थी, जब आंख बंद करें गुंबद खजरा की रोशनी सहारा देती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो आवाज आज भी हर आशिक को सुनाई देती है कि मैं हूं तो फिर डरता क्यों है, खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हजरत ने हमें यह सिखाया है, खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हाँ डर आएगा, खौफ आएगा, मुसीबत आएगी, लेकिन वो कुछ देर की होगी।
कुछ देर की, इसी को हम कहते हैं कुछ देर की खामोशी, इसी को हम कहते हैं हर चीज आएगी, मुसीबत आएगी, इम्तिहान आएंगे, कुछ देर की है। इसलिए कि दुनिया में अल्लाह ने दस्तूर बनाए रखा है कि रात आती है तो सुबह भी होती है, रात ज्यादा देर तक नहीं रहती, सूरज को निकलना है। और आज उम्मत मुस्तफा पर अगर ये इस तरह के मौसम आए हुए हैं कि इस पर कालक लगाने की कोशिश की गई हो या गहन लगा हो, तो चांद पे भी गहन लगता है लेकिन थोड़ी देर का होता है, कुछ देर का होता है, लेकिन जब गहन छट जाता है तो फिर चांद अपने आबो ताप के साथ फिर चमकता है। और हम सबकी जिंदगी का यही दस्तूर है मेरे अजीजों। ईमान वाले हो तो एक बात याद रखना, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, ये समझ के चलो, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते, खुर्शीद सूरज को कहते हैं। ईमान वालों की मिसाल शायर ये कह रहा है, दुनिया में ईमान वाले सूरज की तरह जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इनके लिए हमेशा का गुरूब नहीं है। हाँ, अंग्रेज ने अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को मुरादाबाद के चौक पर शहादत दी थी, यानी फांसी पर चढ़ाया था। वो ऐसे किफायत अली काफी जिनकी जुबान में बला का असर था, जब बोलते थे तो लोगों के दिल हिचकोले खाते थे। उन्होंने तो कहा था कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ये फांसी के फंदे पर आपने पढ़ा था जब फांसी दी जा रही थी। किफायत अली काफी ये मुरादाबाद को इसलिए मैं बार बार फोकस करके बता रहा हूं, तवज्जो, ये यूपी का एक शहर है, फांसी दे दिया। 3000 अंग्रेजों ने पकड़ा था एक आलिम दीन को पकड़ने के लिए, इसलिए कि ये बातिल कुव्वतें हमेशा ये बताती हैं हम कुत्ते और तुम शेर हो, हमेशा वो बताती हैं झुंड में आकर। किफायत अली काफी को जब फांसी दी गई थी तो 8 दिन तक जश्न मनाया गया था, जश्न मनाया गया कि एक ऐसा बोलने वाला ये खत्म हो गया, किफायत अली काफी चला गया। लेकिन पागलों को ये पता नहीं है रब्बे कदीर का दस्तूर क्या है, उसका कानून क्या है। मुरादाबाद शहर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर बरेली शरीफ है। इधर किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था और इधर बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा हो रहे हैं। जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। किफायत अली काफी तो ये कहते थे कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। लेकिन बरेली वाला तो यूं कहने लगा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि जहां में कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। एक किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाकर 8 दिन जश्न मनाया, लेकिन बरेली वाला उठ करके ऐसा इश्क पिलाया कि कोने कोने से आवाज आने लगी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत। हाँ, अल्लाह का ये दस्तूर है। आज मैं यहां खड़ा हूं, कल नहीं होगा और कोई और आएगा, लेकिन ये मिंबर खाली नहीं होगा, ये मिंबर खाली नहीं होगा, ये मस्जिदें वीरान नहीं होंगी। मैं इसी मस्जिद का इमाम, मैं इसी मिंबर का एक खतीब रहा, लेकिन मेरे बाद लोग आते गए जाते गए। क्या किसी दिन नमाज बंद हुई? क्या किसी दिन खुतबा खत्म हो गया? हम तो जरिया हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें यहां पर वक्त मुकर्ररा के लिए रखता है। इसी तरह से हमारे बाद भी आएंगे, लेकिन याद रखना अल्लाह का वादा है कि लोग अपने मुंह के फुलकों से चिराग खुदा को बुझाना चाहते हैं और अल्लाह सुबह क़यामत तक इस चिराग को रोशन रखेगा। लेकिन हम सब की और आपकी जिम्मेदारी यह है, ऐसे जितने भी आए टोपी पगड़ी जुब्बा देख करके नहीं पहचानना, कभी भी नहीं। हमारा मेयार, हमारी कसौटी ये सारे लिबास नहीं है, चाल चलन नहीं है, चलत फिरत नहीं है, जुबान नहीं है। हमारी कसौटी सिर्फ और सिर्फ एक है, किसी के अंदर झांक करके भी देखो, घुस करके भी देखो, एक चीज मिलना चाहिए, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। वो यही कहने वाला हुजूर के बगैर कुछ ना हो, उसके अंदर इतनी मोहब्बत हो, इतना इश्क हो, तो फिर वो किसी किसान का भी बेटा हो, हमारे सर का ताज है, वो हमारा इमाम है। अजीजान गिराम वक़ार, इसी को मैं खुलासे कलाम के साथ आज ये अर्ज करना चाहूंगा
کہ اپنے حالات کو بھی بدلو. دنیا تمہارے انتظار میں ہے, دنیا تمہارے انتظار میں. تم نے اپنے اوقات کو کس چیز میں برباد کر رکھا ہے؟ سوشل میڈیا پر 18 گھنٹے برباد کرنے والے لوگ, نوجوانوں کی. آپ کے پاس موبائل ہے, اس میں دیکھ لو کبھی کبھار کہ کتنے گھنٹے آپ نے یوٹیوب یوز کیا ہے, کتنے گھنٹے انسٹا یوز کیا ہے, واٹس ایپ کتنے گھنٹے یوز کیا ہے. موبائل میں یہ ریکارڈ موجود ہوتا ہے. روزانہ کا ایک کیلکولیشن لے کر کے بیٹھو, اور اس کے بعد پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ سوچو کہ کل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ تو اتنے گھنٹے اس موبائل کو اٹھاتا تھا, 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ بھی قرآن اٹھایا تھا دن بھر میں؟ کیوں نہیں اٹھایا؟ قرآن پاک کو فقط پکڑ کے تو دیکھا, مہینے گزر گئے, اٹھایا ہی نہیں ہے, چھوا بھی نہیں ہے. کیوں نہیں میرے عزیزو؟ جب ہم یہ ناانصافی اپنے ساتھ کر رہے ہیں, خود اپنے ساتھ, تو پھر کسی اور کی ظلم کی کیا شکایت کرنی ہے؟ کسی اور کے کیا واویلے مچانے ہیں؟ اپنے آپ کو بدلو. دنیا آج بھی تمہارے انتظار میں ہے کہ کہاں ہے وہ نبی پاک کا غلام جو نکلتا تھا تو اس کے چلنے کے انداز سے ہی مدینے کی خوشبو آیا کرتی تھی. آج میں چاہتا ہوں ہر جوان آ جائے, حضور پاک کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں, حضور پاک کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہر نشہ کو چھوڑ دو, ہر برائی کو چھوڑ دو. وقت بہت کم رہ گیا ہے تمہاری زندگی میں بھی اور تمہاری نسلوں کے لیے بھی, اور امت پر جو حالات آ جائے, اسلام پر جو حالات آئے, بہت شارٹ پیریڈ ہے, بہت تھوڑا سا وقت ہے. کچھ کر جاؤ, کچھ اپنے آپ کو بدل ڈالو, اور ایسا کر جاؤ کہ دنیا پھر یہ کہے. میرے خلاصہ کلام, میری گفتگو کا لب لباب یہ ہے, اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.